فتنے نکلیں گے. تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں نا. چلیں، اور آپ نے فرمایا کہ والجفاء وغلظ القلوب فی الفدائین اہل الوبر، یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں. جو دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعۃ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. تو ربیع اور مضر بھی بنی اسماعیل میں سے ہی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے. ارتداد بھی انہی میں پھیلا زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں. جو بڑے جانور نہیں ہوتے، وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے. والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنی، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی. تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضن میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی. اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گا نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان، آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی قال ابو عبداللہ سمیعت الیمن سمیت الیمن لانہا یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے، تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے، شؤوم سے، شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ ان قریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، ابو الیمن کہا جاتا ہے اس کو. جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ ہے تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں ان قریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہے. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيث، لوگ یہ بیان کرتے ہاں فَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہی پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. چلیں، حضرت معاویہ کو غصہ غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریش ہی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب
میں تم ایک حدیث چھوڑ چکا. حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کا نام لیا. قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سب میرے مولا ہیں، یعنی میرے دوست ہیں، اور ان کا اللہ اور ان کے رسول کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے. تو یہ ان قبیلوں کی تعریف ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہمیشہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا، قریش کے پاس رہے گا، یعنی خلافت کا معاملہ، جب تک کہ دو بھی زندہ ہوں ان میں، یعنی دو قریش بھی زمین پہ موجود رہیں تو خلافت کس کا کہ حقدار کون ہوگا؟ قریش میں. تو پیچھے حدیث میں آتا ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ان کے دور میں تو کہ قریشی کی حکومت تھی، تو انہوں نے لکھا کہ ابھی تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قریش اس کے اہل ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یعنی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، مطلب یہ اس کے اہل رہیں گے. اور آگے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین قائم کریں، یعنی دین اگر قائم نہیں کرتے تو پھر اہل نہیں ہے. بھائی ایک قریش خلیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دین قائم کرے گا، دوسرا ہے غیر قریش یہ بھی دین قائم کرے گا. تو اہل کون ہے دونوں میں؟ جو قریش ہے وہ اہل ہے. تو اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش ہے لیکن دین قائم نہیں کرے گا، مرتد ہے یا کفر بوا کا مرتکب ہے، پھر قریشی ہونے کی بیس پہ وہ مستحق نہیں ہے. اچھا، یہ جتنی بھی احادیث ہیں اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے متعلق ہیں کہ جب سلیکشن کا وقت آئے، سمجھ رہے ہو، لیکن اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر غیر اہل بھی مسلط ہو جائے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں بھی احادیث بہت زیادہ صریح اور واضح ہیں. وہ تو جب بغاوت کے حکام آئیں گے نا تو ان میں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی بہت ساری احادیث اس بارے میں. کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، کائنم من کان، جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. اس لیے کہ اس پر یہ تو اہل کی بات ہے نا کہ اہلیت اس میں زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طاقت کے بل بوتے پر یا کسی بھی چاہے فاسد نظام کے تحت جب وہ مسلط ہو جائے تو پھر چونکہ اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے. یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی، یہ تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو. تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان. تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتاوی عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا. ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوا. کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو خام خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے 1 ہو جائیں بلکہ وہ جو 2 تھی وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں. نہیں یاری بات. تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، اس سے جو اب چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں، یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی، یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ. تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا، پھر ان 5 کے 6 حصے ہو گئے. خود اہل حدیث کے اب پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں، ان کی کتنے فرقے بن چکے ہیں، فرقے ادھر فرقیاں. تو یہ وہی بات ہے. مولانا وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو. تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں. اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی، جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا، اس سے فرقے مزید بننا. تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے. اس لیے تمیز سے جو جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے، بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا، تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا، جو پاپے کا ٹکڑا آیا، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. چلو بھائی چلے. ہاں اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے. تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے بارے میں خوشخبری آئی ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں. اب وہ 20 ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، JUI والوں کا ہے، اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے، یوتھ کلب والوں کا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں محنت کرو، بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ. تو یہ 20 طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں. اس طریقے سے کہ رہے صحیح سے بھی جائیں، وہ طریقہ مناسب نہیں. چلو بھائی ڈبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت تھے، ان کو غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے نا. اللہ نے حکم دیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جبیر ابن مطعم گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ انما نحن وہم بمنزلۃ واحدۃ، انما نحن وہم منک بمنزلۃ واحدۃ. وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل، ایک ہی جیسے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے قریب ہیں اور آپ کا رشتہ ان کی نسبت مجھ سے دور ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد. ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز ہے وہ. تو یہ بھی قرابت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا. امام بخاری جب احادیث پر کوئی باب باندھتے ہیں نا، تو ادنا سی بھی مناسبت ہونا تو وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں. بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب ہے اس سے متعلق جب حدیث آئے گی تو اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اس کی کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بخاری اول میں پڑھا ہوگا نا کہ جو بدریین کی فضیلت پر احادیث ہیں، تو ان میں ہر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا حالانکہ بدر کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس حدیث میں یہ پھر وہ پہنی جائے گی. تو کمپنی نے اگر آپ کو ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ اس کو ڈیجیٹل فارم میں ٹی شرٹ پہ تصویر لگائیں کیونکہ ہم پھر پرنٹ کر کے نکالیں گے، تو یہ اس گناہ میں ان کے ساتھ معاونت ہی ہے. تو آپ احتیاط، اسی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کام سے اجتناب کریں. دیگر علماء سے بھی آپ اس بارے میں استفتاء کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یعنی 2 پہلو سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک تو یہ کہ پرنٹ جو نکالتی ہے نا کمپنی، وہ کمپنی اپنا ایک عمل ہے اس کا، اس میں یعنی اس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے.
یعنی مباشر جو ہے اس میں جو براہ راست جو گناہ کر رہی ہے وہ تو پرنٹ تصویر کو نکالنے والی کمپنی کر رہی ہے. آپ نے تو صرف ایک ڈیجیٹل فارم میں اس کو شرٹ پہ پرنٹ کر کے دیا ہے, یعنی ڈیجیٹل فارم میں دیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس گناہ میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ کیا اسی وجہ سے جا رہا ہے. اس کا استعمال جبھی درست ہوگا جب وہ پرنٹ کر کے نکالا جائے, تبھی اس شرٹ کو پہنا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ گناہ میں معاونت ہے, یہ معاونت والا پہلو اس میں غالب ہے. اس لیے مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, گناہ میں معاونت ہی کہلائے گا یہ عمل. لیکن آپ دیگر علماء سے بھی اس بارے میں رائے لے لیں. بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کالج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ وضو کا نظام نہیں ہے تو حجاب اتار کر موزے اتار کر وضو نہیں کیا جا سکتا یا کیا جا سکتا ہے؟ مردوں کی اچانک موجودگی کا خدشہ بھی ہے, ایسی صورت میں کیا پانی کی دستیابی کے باوجود تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ واش روم کی حالت اچھی نہیں ہے اور ارد گرد اگر مرد ہوں تو پردے سے وضو کرنا ممکن نہیں ہے, براہ مہربانی وضاحت فرما دیں. دیکھیں وضو کرنا تو بہرحال فرض ہے, پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو بنگلہ دیش ایک اسلامی کنٹری ہے, مسلمان رہتے ہیں اس میں, تو جو لڑکیاں بھی نماز پڑھتی ہیں وہ انتظامیہ سے مینجمنٹ سے بات کریں, بھائی لڑکیوں کے لیے الگ سے وضو خانے کا انتظام کیا جائے, تو تاکہ ہم پردے میں رہ کے وضو کر سکیں. مردوں کے ہجوم کے بیچ میں چہرہ کھولنا پھر اپنی کلائیاں کھولنا تو یہ مناسب نہیں ہے, برا عمل ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. بہرحال پھر بھی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو جیسے آپ وضو کر رہی ہیں کوئی خاتون, تو ایک لڑکی ساتھ کھڑی ہو جائے تاکہ حتی الامکان چہرے پہ نظر نہ پڑے. میں نے دیکھا ہے دیندار خواتین جب سفر کرتی ہیں اور وضو کرنا پڑتا ہے ان کو, تو وہ اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے الگ وضو خانے کا انتظام نہیں ہوتا, تو ایک دو خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری جو ہے پھر وہ ان کے پیچھے چھپ کے وضو کر لیتی ہیں. مرد بھی الحمدللہ اتنا خیال تو کرتے ہیں خواتین کا, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت وضو کر رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جتنا ممکن ہو چہرے کے پردے کے ساتھ اور کلائیاں چھپا کے مردوں سے جتنا ممکن ہو وضو کر لیا جائے. جو ناممکن ہے تو پھر اس میں جو تھوڑی بہت بے پردگی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن یہ کہ وضو نہیں چھوڑا جا سکتا, ایسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے. التمش حسین بہار انڈیا سے, کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں, وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے, جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے, غیر محرم سے پردہ فرض ہے. تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں. عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں, تو لیکن لازم نہیں ہے. تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شبیر صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں, ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں, اس میں انگور کی کٹائی اور سیب کی کٹائی بھی ہوتی ہے. سیب اور انگور فیکٹریوں میں جا کے اس سے شراب بنائی جاتی ہے. مفتی صاحب اس طرح تو کافی چیزوں سے شراب بن جاتی ہے, یہاں کے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور ہمارا براہ راست شراب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, تو یہ کام ہمارے لیے حرام ہے یا حلال؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں انگور بیچنا بھی جائز ہے اور انگور پیدا کرنا بھی جائز ہے. شراب بنانا وہ شراب بنانے والے کا اپنا ذاتی عمل ہے, تو اس نیت سے کسی کو انگور بیچنا کہ وہ شراب بنائی, یہ تو حرام عمل ہے اور اس کی آمدن بھی حرام ہوگی. لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے, آپ نارملی ایک انگور بیچ رہے ہیں, تو پھر وہ کھائے جوس بنا کے پیے یا شراب بنا کے پیے, یہ اس کا ذاتی عمل ہے, تو یہ عمل گناہ میں معاونت نہیں کہلائے گا. لیکن آپ نے نیت یہ نہیں کرنی ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ شراب بنائے. ثاقب آفریدی باڑا خیبر ایجنسی یہاں سے پوچھتے ہیں, جی مفتی صاحب ایک آدمی نے موبائل چوری کیا تھا, اب اس نے توبہ کر لی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ اب اس چوری کا کیا ہوگا, معاف ہوگی یا ادا کرنی ہوگی, اور اگر ادا کرنی ہو تو طریقہ بتائیں. دیکھیں توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے, انسان کا حق معاف نہیں ہوتا. اللہ ان کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے, بہت بڑی نیکی ہے, بلکہ یوں کہا جائے نا سب سے بڑی نیکی ہی توبہ ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو اتنی بڑی نیکی کی, اب اس پہ قائم رہیں, اور یہ موبائل جو ہے اصل مالک تک پہنچانا واجب ہے. تو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ ذلیل کرے گا کہ تم نے موبائل چوری کیا تھا, تو کسی ایسے خفیہ طریقے سے پہنچا دیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور موبائل بھی پہنچ جائے, یعنی آپ پر بھی الزام نہ آئے اور موبائل بھی پہنچ جائے. اور مالک کا پتہ چلانا, اگر وہ موبائل بیچ دیا آگے تو قیمت اس تک ہدیے کے نام پہ پہنچا دیں یا کسی بھی طریقے سے اس تک پہنچا دیں. اور اگر مالک کا پتہ ہی نہیں چل رہا, ہر طرح سے پورا زور لگا لیا, اچھی طرح کوشش کر لی, تو پھر اتنی قیمت جو ہے موبائل یا اس کی قیمت
یا تو ڈائریکٹ موبائل صدقہ کر دیں، یا موبائل نہیں صدقہ کرتے تو موبائل کی جو بھی اس وقت ویلیو ہوگی وہ ویلیو صدقہ کر دیں، تو پھر یہ موبائل جائز ہو جائے گا۔ اگر صدقے کے پیسے بھی نہیں ہیں ابھی، یعنی خود یہ آدمی غریب ہے تو اور مالک بھی نہیں مل رہا، تو موبائل رکھ لے اور نیت کر لے کہ میں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا شروع کر دے حسب توفیق، تو اس کے بعد بھی پھر موبائل کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ نوشین فاطمہ اورنگ آباد انڈیا سے پوچھتی ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میری جب باری ہوتی ہے تو شوہر کے پاس ان کی پہلی بیوی سے جو بچے ہیں ان کے بار بار فون آتے ہیں، مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کا دماغ انہی میں لگا رہتا ہے، میں کچھ کہتی ہوں تو برا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بچے مجھے فون نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے، بتائیے ان کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھ سے اصرار کر کے شادی کی تھی، شروع میں ٹھیک رہے مگر اب ذرا ذرا سی بات پر چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں، میرے والدین میرے لیے اتنا چھوڑ کر گئے ہیں کہ میرا خرچہ بھی ان کے ذمے نہیں، کوئی ٹینشن آئے تو میرے سر پر ڈال دیتے ہیں، مجھے ڈر کے سائے میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو چھوڑنا اتنا آسان ہے کیا؟ ٹائم اور باری کے بارے میں کہتے ہیں مجھ پر پابندی نہیں لگاؤ، کیا ان کا ایسا سلوک کرنا ٹھیک ہے؟ باقی باتوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہت ہی بری حرکت ہے کہ جب دوسری بیوی کی باری ہے تو وہاں اس کے گھر میں جب آپ گئے ہیں تو پہلی بیوی یا اس کے بچے فون کر رہے ہیں آپ کو۔ مرد عام طور پر اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن واقعی یہ عورت کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو وہ جو مرد ہے وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس کی بیوی کے بچے نہیں ہیں، تو اور عورت چاہتی ہے، خاص طور پر 2-3 شادیاں جب ہوتی ہیں تو پھر تو عورت چاہتی ہے میرا ٹائم ویسے ہی مجھے آدھا ٹائم مل رہا ہے، ایک دن اس بیوی کے پاس ہو تو وہ آدھا تو پورا ملے نا۔ تو یہ مرد، ایسی بہت ساری کمپلینز ہیں میرے پاس بھی آئی ہیں، مرد اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ایسے بھی کیسز ہیں کہ جب دوسری بیوی کی باری ہے تو پہلی کی بچوں کو لے گئے اس کے پاس، اب دوسری کو غصہ آ رہا ہے تو مرد پھر بیوی پہ غصہ اتار رہا ہے کہ میرے بچے تمہیں کیوں برے لگ رہے ہیں، اور جو ہے انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، تم میرے بچوں کو بھی محبت نہیں دے سکتی، اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ تو یہ بالکل غلط ہے، مردوں کا یہ اسٹائل غلط ہے، یہ انداز غلط ہے، ظلم ہی ہے ایک نوعیت کا ہی، کیونکہ جب آپ دوسری کے پاس گئے ہیں تو پہلی اور اس کے جو متعلقات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر آئیں، جب دوسری کا ٹائم ہے تو اس کا ٹائم ہے، بچے نہ لے کے جائیں وہاں پہ آپ، یہ بری حرکت ہے، عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ عورت کا تکلیف بالکل بجا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پاس آیا ہے اور لیکن توجہ تو ظاہر ہے ادھر ہی فون پہ بات ہو رہی ہے، بچوں کی طرف لگی ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے آپ کے شوہر کا اگر واقعی ایسا کر رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے بتایا کہ بات بات پہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، تو وہ کون سی بات ہے جس پہ دھمکی دیتے ہیں؟ آپ نے کہا ذرا سی بات پہ طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، بری حرکت ہے، لیکن وہ باتیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں، وہ ذرا سی خواتین کہہ رہی تھیں ذرا سی، لیکن مرد کی نظر میں وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ کے شوہر اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے آئیں جب آپ کی باری ہو تو آپ بہت غصہ ہوتی ہوں گی، ہنگامہ کرتی ہیں، جو یقیناً آپ کا حق ہے، تو مرد اس کو سمجھتا ہے میری بیوی ذرا سی بات پہ ہنگامہ کر رہی ہے، تو وہ مرد کی نظر میں ذرا سی بات ہے، عورت کی نظر میں ذرا سی نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ مرد کو غصہ آتا ہے عورت کی بات پہ، عورت اس کو ذرا سی بات سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن مرد اس کو ذرا سی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو بات یہ نا کہ ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ذرا سی بات کون سی، سامنے والے سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کے نظر میں ذرا سی ہے یا بہت بڑی ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی میری نظر میں چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس کی نظر میں کون سی بات زیادہ وزنی ہے۔ تو اگر آپ کے شوہر آپ کی ذرا سی باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ ذرا سی بات ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا سی نہیں ہے تو پھر شوہر کی بات مان لیں، پھر آپ وہ باتیں ان کے سامنے نہیں کریں، تاکہ ان کو جو ہے نا جو بات ان کو بڑی لگ رہی ہے وہ پھر وہ بڑی ہو، وہ آپ اس کو بڑا ہی سمجھیں۔ تو اس لیے یقینی طور پر جب تک وہ باتیں میرے سامنے نہیں آئیں گی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ ذرا سی ہے یا بڑی بات ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر شوہر کو کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو عورت کو چاہیے اپنا گھر بسانے کے لیے اس بات کا تذکرہ یا اس کو چھوڑ دے۔ جیسے بعض عورتیں بہت تنگ کرتی ہیں شوہر کو، ذرا سا لیٹ ہو گئے، 15 منٹ لیٹ ہو گئے، کہاں رہ گئے تھے، کدھر، ریموٹ کنٹرول کی طرح نا، وہ جہاں بھی دنیا میں جا رہا ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کو وہ کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی۔ وہ کہتا ہے بھائی رخصتی تمہاری ہوئی ہے اور لگ ایسے رہے جیسے میں رخصت ہو کے آیا ہوں تمہارے گھر میں۔ تو خواتین کہتی ہیں ذرا سی بات پہ غصہ آ رہا ہے، وہ ذرا نہیں، مرد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ میں شادی کر کے میں بجائے خوش ہونے کے میں پھنس گیا ہوں برے طریقے سے۔ ہاں اگر بالکل ہی ٹائم نہیں دے رہا اور جو اس نے جو جتنا اس کا شرعی حق بنتا ہے آپ کا یا جو ایک اخلاقی حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دے رہا تو پھر غصہ کرنا حق بنتا ہے۔ تو اس میں ہر خاتون کی الگ حالت ہوتی ہے، تو اس لیے کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے،
100% حقوق کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتے، لیکن یہ طلاق کی دھمکیاں دینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کیا طلاق کا حق بیوی کو دینے کے بعد شوہر کے پاس طلاق دینے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ نہیں جی، اگر شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار دے تو عورت کے پاس بھی اختیار رہ جاتا ہے، اور مرد کے پاس تو آلریڈی ہے ہی، مرد وہ اختیار ختم کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن عورت کے پاس جب طلاق کا اختیار آتا ہے تو پھر مرد یہ دیکھا جائے گا مرد نے کتنے ٹائم کے لیے اختیار دیا اس کو۔ ہمیشہ کے لیے دیا تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اگر ویسے ہی دے دیا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے تو پھر یہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، وہ مجلس برخاست ہو گئی تو ختم، پھر اختیار ختم۔ تو جتنے ٹائم کے لیے مرد نے اختیار دیا ہے اتنے ٹائم کے لیے عورت کے پاس طلاق کا اختیار چلا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی میں نے ارادہ کیا اپنی آمدنی میں سے 5% صدقہ کیا کروں گی، تو کیا یہ صدقے کی رقم یا نظر اور منت کی رقم بھائی کی شادی یا بیوہ بہن کی شادی کے اخراجات کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے اگر صرف ارادہ کیا، زبان سے نہیں کہا، اگر آپ نے زبان سے اپنے اوپر منت مان لی نا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ہر مہینے اتنے صدقہ کروں، تو زبان سے جب منت مان لی تو وہ منت کی رقم پھر واجب ہے، اور واجب رقم جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہی کے مصرف میں استعمال ہو سکتی ہے، تو زکوٰۃ جہاں لگتی ہے وہاں وہ رقم لگے گی، منت کی رقم، نظر جسے کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس میں شادی یا بیوہ بہن کی شادی کی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مالک بنانا پڑے گا، جو بھی رشتہ دار ہیں غریب ہوں تو ان کو مالک بنا دیں، چاہے وہ اس سے شادی کریں یا جو بھی کریں۔ بے شک آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ رقم ہے، تم شادی کر لو اس سے، لیکن اس رقم کا مالک بنائیں، تو اس طرح سے تو ان کے ساتھ تعاون جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، زبان سے منت کے الفاظ نہیں مانے ہیں، تو پھر یہ صدقے کی رقم ہے، آپ جس کو چاہیں دیں، یہ مالدار کو بھی دی جا سکتی ہے اور شادی کے اخراجات میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ بلال طارق کراچی سے پوچھتے ہیں میری بہن کی عمر 28 سال ہے، وہ MBA کرنے کے لیے بوسٹن USA جانا چاہتی ہیں۔ اچھا، بوسٹن ہے یا ہوسٹن ہے؟ خیر، مجھے USA کے اس شہر کا نہیں پتا، جو اس کی صحیح پروننسیشن ہے آپ خود بہتر جانتے ہوں گے۔ بہرحال USA جانا چاہتی ہیں، اسے اسکالرشپ آفر ہوئی ہے، تو اس کا بھی برائے مہربانی حل بتا دیں۔ ہمارے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائے، لیکن وہ اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہے اور اسے شادی سے فوبیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا میاں اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھے گا۔ دراصل ہماری بڑی آپا طلاق یافتہ ہیں، ان کے سابقہ شوہر بہت بد زبان تھے، براہ مہربانی حل بتا دیں۔ دیکھیں، آپ کی بڑی آپا کو اگر طلاق ہوئی تھی، شوہر بد زبان تھے، تو ساری دنیا کی ساری آپاؤں کو طلاق تو نہیں ہو رہی نا۔ ہماری بھی بڑی آپا تھیں، الحمدللہ بڑی کامیاب زندگی گزاری، اور بھی یہ جو یہاں کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی آپا ہوں گی، اور جو دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کراچی میں اور دنیا میں، امریکہ میں، جاپان میں، سب کی بڑی آپائیں ہیں۔ تو آپ ذرا سروے کریں کیا سب کی بڑی آپاؤں کو طلاق ہی ہوئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی مرد خراب ہوتے ہیں، کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں، تو اس پہ یہ فیصلہ کر لینا کہ سارے مرد یا ساری عورتیں خراب ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اب آپ کی سسٹر 28 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ USA پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، تو آگے بڑھاپا ہے، اور ابھی جو ہے وہ نکاح کر کے نیچرل لائف نہیں گزاری، جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ فطری زندگی فطری ہی ہوتی ہے، تو فطری زندگی یہی ہے کہ عورت کا شوہر ہو، اس کا گھر ہو، اس کے بچے ہوں۔ تو میں تو اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ لندن چلی جائیں، وہاں جا کے پڑھیں، اور اگر نکاح کر رہی ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر جائیں لندن، شوہر اگر کہتا ہے پڑھ لیں اس کی اجازت سے، یا شوہر ہی ایسا تلاش کر لیں جو پہلے سے ہی اس پہ ایگری ہو کہ میں پڑھاؤں گا اپنی وائف کو، تو لیکن نکاح سے دور نہ بھاگیں۔ تو ہمیں لندن جانے یا تعلیم سے کوئی چڑ نہیں ہے الحمدللہ، ہمیں اس پہ ہمیں ضرور اعتراض ہے کہ لڑکی کا وداؤٹ ہسبینڈ زندگی گزارنا یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے، اور شریعت جب کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تو وہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اچھا ہسبینڈ تلاش کریں اور نکاح کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ ابھی تو ان کو شادی سے فوبیا ہے، کل جب تنہائی کا ٹائم آئے گا اور اولاد نہیں ہوگی، بڑھاپا ہوگا، ریٹائرمنٹ ہوگی، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس سے بعد میں۔ اور ویسے بھی لندن میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کہ لڑکی ہے جس کا کوئی ہسبینڈ ہی نہیں ہے، تو وہاں پھر عزت محفوظ رہنے کا ہر جگہ ہی ایسا ہے، یہاں بھی وہاں بھی پھر عزتیں محفوظ نہیں رہتی، لوگ برائی کی نیت سے دیکھتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، تو کون اپنے نفس پہ اتنا اعتماد کر سکتا ہے کہ جی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہوگا وہاں جا کے اور میں برائی سے بچی رہوں گی؟ نہ مرد ایسا اعتماد اپنے اوپر کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت کر سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیلنا یہ کون سا شرافت کا کام ہے؟
تو بہت خطرہ ہوتا ہے ایسی لڑکی کو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، تو بہت اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت سے لوگ کھیلیں گے، اسے دوستیاں لگا کے اس سے اپنی ہوس پوری کریں گے، اور عورت بھی کوئی بھی شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو میں تو ظاہر شرعی مسائل بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں وہی بات کروں گا جو اللہ رسول نے کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی بہن کا جو یہ رویہ ہے اور طرز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ان کو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہوں تو وہ 4 سنت کیسے پڑھے گا؟ انہی 2 صورتوں کو ریپیٹ کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مزید صورتیں یاد کر لے تو کیا جا رہا ہے بھائی۔ کھٹمنڈو نیپال سے کسی نے پوچھا ہے بچی کی ولادت کے بعد 40 روز گزرنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کی، پھر اس کے 5 دن بعد خون آ جائے تو نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ دیکھیں، بچی کی ولادت کے 40 دن گزرنے کے بعد غسل نہیں ہوتا، یہ بڑی جہالت ہے۔ بچی کی ولادت کے بعد جب خون آتا ہے نا، تو جب خون بند ہوگا اس وقت غسل کر کے نماز شروع کر دے گی عورت۔ 40 دن تو انتہائی مدت ہے، 40 دن کا مطلب ہے کہ 40 دن تک بھی خون آتا رہا اور 40 دن کے بعد بھی آتا رہا، تو بس 40 دن کے بعد پھر غسل کر کے نماز شروع کر دینی ہے۔ تو 40 دن انتہائی مدت ہے بلیڈنگ کی، لیکن اس سے پہلے اگر بلیڈنگ بند ہو گئی تو پہلے غسل کر کے نماز شروع کر دے عورت۔ باقی یہ کہ جو 5 دن بعد خون آیا ہے، تو 5 دن بعد خون جو آیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون بند کب ہوا تھا نفاس کا۔ جو بچے کی ولادت کے بعد خون جو بند ہوا ہے، تو بند ہونے کے 15 دن کے بعد اگر یہ خون آیا ہے تو یہ حیض کا خون ہے، اور اگر 15 دن سے پہلے اگر یہ خون آ گیا ہے تو پھر یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ استحاضہ ہے، اس میں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ 15 دن کم از کم بیچ میں طہارت کے ضروری ہیں۔ 2 حیضوں کے درمیان یا حیض اور نفاس کے درمیان 15 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ 15 دن سے پہلے اگر خون آ گیا 2 حیضوں کے بیچ میں، یا جو بچے کی ولادت کے بعد والا خون ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، اس خون کے اور حیض کے درمیان میں 15 دن سے کم کا وقفہ تھا تو پھر یہ حیض نہیں ہے۔ تو اگر یہ 15 دن کے بعد آیا خون بند ہونے کے، تو پھر تو یہ حیض کا خون ہے، اس میں نماز چھوڑی جائے گی۔ اگر 15 دن سے پہلے آ گیا تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، کنٹینیو نماز جاری رکھیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مونچھوں کو تاؤ دینا کیا شرک ہے؟ آپ یہ پوچھ لیتے مونچھوں کو تاؤ دینا اچھا ہے برا ہے؟ شرک تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، تو شرک نہیں ہے، تاؤ دینا کچھ بھی نہیں ہے، بس جائز عمل ہے۔ اگر کوئی واقعی تاؤ دینے کی نوبت آ رہی ہے تو پھر تو آپ تاؤ دے دیں، تاؤ دینے کی نوبت نہیں آ رہی تو بلا وجہ بیٹھ کے مونچھوں کو تاؤ دینا میرا خیال ہے کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہوتی ہے تو پھر تاؤ دیا جاتا ہے۔ بلال طارق کراچی سے پوچھتے ہیں اگر بیمار ہونے کی وجہ سے فرض نماز اور جمعے کی نماز 3 بار نہیں پڑھ سکے تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دی تو نماز تو پڑھے نا، جماعت چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو بیمار ہونے کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے۔ نماز چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کریں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے فی الحال مدینہ منورہ میں ہوں، جیسے کہ یہاں ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو کیا وہ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ میری ازواج بھی میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ لگ رہا ہے کافی ساری ازواج ہیں ان کی، کیا ان کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، سنت عمل ہے، حرم میں جنازہ ہو رہا ہو تو جنازے کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ہیئر وگ استعمال کرتا ہوں، باہر کسی مسجد میں نماز ادا کروں تو وضو کرتے وقت وگ اتارنا مناسب نہیں رہتا، تو کیا میرا وضو وگ پہنے ہوئے ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، سر کا مسح ضروری ہے، وگ کا مسح نہیں ہوتا، سر کا مسح ہوتا ہے، تو وگ اتار کے سر کا مسح کریں، اور اگر لوگوں کے سامنے شرم آ رہی ہے تو کہیں واش روم میں چلے جائیں، یا یہ کہ گھر سے وضو کر کے چلے جائیں، لیکن سر کا مسح بہرحال ضروری ہے، یعنی ہاتھ لگانا سر کے اوپر۔ کے پی کے پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر میں گھر میں اپنی بہن یا بھابھی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کروں تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن میری دیورانی بھی ہے۔ بہن دیورانی کیسے ہو گئی؟ اچھا خیر، ہم ایک گھر میں الگ الگ ہیں، وہ مجھ سے چیز ادھار لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی، بڑی استغفر اللہ، میں اسے بتائے بغیر وہ چیز واپس لے لیتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نیز دن میں ہمارے گھر کوئی مرد نہیں ہوتا، کام پر مرد گئے ہوئے ہوتے ہیں، صرف میں اور میری سسٹر ہوتے ہیں، تو کیا میں باریک دوپٹہ پہن سکتی ہوں؟ جی پہن سکتی ہیں، اگر گھر میں بہن ہی ہے آپ کی تو پردہ تو ظاہر ہے مردوں سے ہوتا ہے نا، اور محرم مرد سے تو پردہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن غیرت کا اور حیا کے خلاف ہے کہ اپنے گھر کے محرم مردوں کے سامنے عورت جو ہے وہ باریک لباس پہنے، البتہ اگر اس میں کمر ظاہر ہو رہی ہے اور پیٹ ظاہر ہو رہا ہے وہ تو پھر بالکل ہی حرام ہے۔
تو گھر کے محرم مردوں کے سامنے بھی عورت کو موٹا لباس پہننا چاہیے، اور حیا کا تقاضا یہ کہ سر پہ چادر رکھے، بال فرض واجب نہیں ہے سر پہ چادر رکھنا، لیکن حیا کا تقاضا ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی بھی مرد نہیں ہے تو پھر باریک کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ دیورانی جو ہے وہ چیز ادھار لے کے واپس نہیں کرتی، تو وہ تو کوئی بھی آج کل واپس نہیں کرتا، وہ تو میرا اس پر ایک بیان ہے کہ کوئی کسی کو ادھار دے دے تو بس وہ انتظار کرے قیامت کا۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو آپ اپنی چیز بغیر اجازت کے اٹھا سکتی ہیں، یعنی کوئی آپ کی دیورانی نے آپ کی کوئی چیز استعمال کے لیے لی اور واپس نہیں کی، اور آپ کا وہاں جانا ہوا تو چھپڑ میں اٹھا کے لے آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ان کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ اپنی چیز استعمال ہو رہی ہے اپنی اجازت سے، تو یہ جائز ہے، ہر انسان کے لیے اپنی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ باقی یہ ان کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا تو یہ غلط عمل ہے، برا عمل ہے۔ کسی کی بھی چیز اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ چھوٹی موٹی چیزیں جس میں عام طور پہ لوگوں کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہی ہے اور اس میں کسی کو کسی پہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ اس سے مستثنی ہے۔ راحیل ریاضت انڈیا سے: مفتی صاحب کیا ہم خود ترجمہ شدہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے محلے کے مولانا سے پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ بغیر کسی عالم کے ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور کہا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھیں، برائے مہربانی جواب دیں۔ آج کل یہ علماء پہ بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دے رہے، یہ کتنی فضول بات ہے۔ اگر علماء قرآن کا ترجمہ سے روکتے تو علماء ترجمے کرتے کیوں؟ علماء نے تو ترجمے کیے ہی عوام کے لیے تاکہ عوام پڑھے اور سمجھے۔ جتنا علماء نے عوام میں درس پھیلایا ہے، قرآن پھیلایا، اتنا کسی نے نہیں پھیلایا۔ ایسے علماء 20 سال ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے درس قرآن دیا، تو علماء کبھی نہیں ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے۔ ہاں، کسی مستند عالم کا ترجمہ پڑھا جائے، اور بہتر یہ کہ ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھی جائے تاکہ اس ترجمے کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے کہ اس کا مفہوم ہے کیا۔ تو کسی مستند عالم دین کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس ترجمے کے ساتھ ساتھ کوئی مستند تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میری سوتیلی دادی نے میری کزن کو دودھ پلایا ہے مگر مجھے دودھ نہیں پلایا، میں اس کزن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کزن سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی خاتون نے آپ کو دودھ نہیں پلایا اور کسی خاتون کو دودھ پلایا تو وہ خاتون تو اس کی بیٹی بن گئی، لیکن آپ تو نہیں بنے نا، تو آپ کے لیے نکاح جائز ہے۔ لیکن سوتیلی دادی کا آپ کی نظر میں مفہوم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، تو پتہ نہیں کیا مفہوم ہے سوتیلی دادی کا، کیا مقصد ہے؟ سوتیلی دادی کسے کہتے ہیں آپ کی نظر میں؟ تو یعنی آپ کے جو پردادا ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کی 2 بیویاں تھیں، یہ ہے یہ کیا ہے؟ نارملی جائز ہے، اگر آپ کی جو والدہ ہے اور اس کی بہن اگر کسی کو دودھ پلا دے تو سگی خالہ کی سگی بیٹی سے جب شادی جائز ہے تو دودھ پیتی بیٹی سے جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال اگر آپ ریپیٹ کر لیں نا، سوتیلی کا آپ کے ذہن میں کیا مفہوم ہے، تو میں جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ فرحین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص 13 یا 14 سال سے نمازیں نہ پڑھ رہا ہو، جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو، تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ دیکھیں، کفر کے قریب پہنچ جائے گا، بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، علماء سعودیہ بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کو چاہیے بہت گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نماز شروع کر دے۔ ایان اسحاق شیخ مہاراشٹر انڈیا سے: میرے ایک دوست کے ابا کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی چیز کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کو اگر غالب گمان یہ ہے کہ سودی رقم زیادہ ہے تو پھر تو ان کے یہاں کھانا پینا جائز نہیں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سودی رقم زیادہ نہیں ہے بلکہ کھیتی باڑی زیادہ ہے، اس سے آمدن زیادہ ہے، تو پھر جائز ہے۔ اور اگر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ زیادہ کیا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ نہ کھائیں، اور فتوے کا تقاضا یہ کہ کھا سکتے ہیں۔ یعنی تقویٰ کا تقاضا ہے کہ نہ کھائیں، اور فتوے کا تقاضا، فتوے کے مطابق کھانا جائز ہے۔ محمد امتیاز رشادی کرناٹک سے کہتے ہیں انڈیا سے: مجھے معلوم کرنا تھا کہ حیض میں جمع کیوں نہیں کر سکتے، وجوہات کیا ہیں؟ نیز وہ مطلقہ عورت جس کو حیض 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ وغیرہ میں ایک مرتبہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی یا 3 حیض ہوگی؟ دیکھیں، حیض میں جمع کیوں نہیں کر سکتے، اللہ میاں نے منع کر دیا، قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آ رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی طہارت والا پاکیزہ انسان، اس کا تو دل بھی نہیں چاہے گا۔ تو اسلام پاکیزہ مذہب ہے، گندگی سے روکتا ہے آپ کو، اس لیے اللہ میاں نے حرام کر دیا اس عمل کو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ مطلقہ عورت کو حیض 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ میں ایک دفعہ آتا ہو، تو بے شک دیر سے آتا ہو، لیکن اس کی عدت 3 حیض ہی ہے، 3 ماہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صاف طور پر سورہ طلاق میں اللہ نے احکام دیے کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے والمطلقات وہ کیا ہے یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض وہ انتظار کریں گی۔ تو چاہے حیض کی وہ
مہینے میں نہ بھی آتا ہو، 2-3 مہینے میں بھی آتا ہو، لیکن آتا ہے تو لہذا 3 حیض ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ بلال طارق کراچی سے، میرا سوال یہ کہ اگر میری مسز مجھ سے زیادہ سیلیبریٹیز وغیرہ کو اہمیت دیتی ہو یا ہم فیمیل سیلیبریٹیز کو زیادہ پسند کرتے ہوں، فیمیل سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کو ہم زیادہ پسند کرتے ہو، تو اس پر کچھ رائے دیجیے۔ میری بیوی شاہ رخ خان کی فین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری فین ہو۔ شاہ رخ خان کو بتا دیں بھائی، وہ سمجھا دے گا آپ کی بیوی کو کہ اپنے شوہر سے محبت کرو۔ عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا رشتہ بنایا ہے، اس کو چاہیے اپنے شوہر ہی سے محبت کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ادھر ادھر نظر بازی مت کرے، جو اللہ نے اس کو بیوی دی ہے اسی بیوی کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ یہ بری حرکت ہے، ناجائز حرکت ہے۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا، اچھا بعض لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے تو کسی غیر مرد سے، تو ہمارے اختیار میں دل نہیں ہے۔ دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کسی ایسے کو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کیوں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ایسے تو دنیا بھری بھی ہے، ایک سے ایک آپ کو ہینڈسم اسمارٹ مل جائے گا دنیا میں، اور لڑکیوں میں بھی ایک سے ایک خوبصورت مل جائے گی۔ تو ٹھرکی مرد اگر سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھتا رہے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو اپنی بیوی اچھی تھوڑی لگے گی۔ تو نظر کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ منہ ماریں۔ جو غریب جس کو گھر میں دال میسر ہو، وہ لوگوں کے قورمے جب جا کے دیکھے گا تو اس کو اپنی دال اچھی نہیں لگے گی۔ دال اس کو جب ہی اچھی لگے گی اپنے گھر کی جب وہ ادھر ادھر لوگوں کے جیبوں پہ نظر نہیں رکھے گا، لوگوں کے کھانوں میں دیگوں میں جا کے جھانکے گا نہیں، تو ہوس نہیں کرے گا۔ جب ہوس نہیں کرتا تو انسان کو جو ملتا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے، اس پہ وہ صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے جو میاں اللہ نے دے دیا، چاہے جیسا بھی آڑا ترچھا ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کے یہ سوچنا چاہیے اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر میاں کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے علم میں سب سے بہتر یہی تھا۔ اس سے محبت کرے اور اس کی قدر کرے۔ اللہ شکر گزاروں کو سکون اور اطمینان کی زندگی دیتا ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو اللہ نے میرے لیے بیوی بنا دی ہے تو اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی تھی نہیں، تو میرے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ تو شریف لوگ یہی کرتے ہیں، جو شریف نہیں ہوتے ان کو اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، اور عورت کو اپنے میاں کے علاوہ سب کے میاں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیرت، شرم، حیا کے خلاف ہے، اور اس سے سکون تباہ ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے 5 سال پہلے طلاق ہوئی تھی مگر میں نے نا سمجھی کی وجہ سے عدت نہیں کی تھی، اب اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب صرف توبہ استغفار ہی ہو سکتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ آج کل خواتین نے عدت کے حکام بالکل ہی ملیا میٹ کر دیے۔ قرآن کے حکم ہے بھائی عدت گزارنا، تو اللہ کا حکم سمجھ کے گزارا کریں۔ عدت نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، صغائر میں نہیں آتا یہ۔ محمد عثمان لاہور سے پوچھتے ہیں میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علم ہوں، میں کچھ ملازمت تلاش کرنے اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی، کیا میں سود کی رقم کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس شرط کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کہ میں آمدنی کا کچھ حصہ ملنے کے بعد سود کی تمام رقم صدقہ کی شکل میں واپس کر دوں گا؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں جی، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بینک سے کو لون دے کے جو آپ نے سودی رقم لی ہے وہ صدقہ کرنا ہی واجب ہے بلا نیت ثواب، اس کو آپ کسی کام میں نہیں لگا سکتے۔ تو ہاں، جو بینک کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ نکال لیں نا، اس سے کاروبار شروع کریں، یا کسی اور سے قرضہ لے لیں۔ سودی رقم سے آپ اجتناب کریں۔ سود کی رقم کھانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب آپ بھوکے مر